کہ انسان کسی بھی چیز کو چاہتا ہے، کسی بھی چیز کو پسند کرتا ہے، کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے تو ان چار چیزوں کی وجہ سے، ان چار اسباب میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے، جہاں بھی وہاں انسان کو اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ پہلا سبب ہے خوبصورتی، جس کو ہم جمال کہتے ہیں۔ کوئی بھی خوبصورت چیز ہو، اس پر نظر پڑتے ہی اس چیز کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کسی کو چاہنے لگتا ہے، پسند کرنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی ایک وجہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر خوبصورتی ہو تو اس انسان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی چیز میں خوبصورتی ہو تو اس چیز کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے جمال۔ اب آئیے اس چیز کو ہم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تلاش کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں سرخ جوڑے میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے۔ میری نظر آقا پر پڑی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کے عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا اور انہوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ اگر وہ میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تو وہ اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھے ہوتے، تاریکی رات، اندھیری رات ہوتی، روشنی کچھ بھی نہ ہوتی، اس کے باوجود اگر سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے آپ کے بدن کی روشنی سے اس سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسی خوبصورت ہمارے آقا کو عطا کیا تھا۔ تو پہلا جو سبب ہے وہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، جو مکمل طور پر اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے کمال۔ کسی کے اندر کوئی ہنر ہو، کوئی کمال ہو، علم و فضل ہو، صلاحیت قابلیت ہو تو اس صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے، اس علم و فضل کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمال کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے، صلاحیت قابلیت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات رکھے تھے۔ جتنے بھی معجزات کے ظہور ہوئے وہ بھی دراصل ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہی میں سے ہیں۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے احسان۔ اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے، ہم تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، حالات خراب ہو، برے وقت چل رہے ہو، اب اس وقت میں کوئی آدمی ہم پر احسان کرتا ہے تو فطری طور پر ہمارے دل میں محسن کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ عرب کے یہاں عربی میں ایک مقولہ تھا، الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو وہ گویا اپنا ہم کو غلام بنا لیتا ہے۔ ہمارے دل میں اس کے لیے عزت، محبت، ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو احسان کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے ظلم و ستم سہ کر کے اللہ کے دین ہم تک پہنچائے۔
اور آپ کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ گالیاں سنے، بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اس کو برداشت کیا، آپ پتھر کھائے، راستے میں آپ کے لیے کانٹے بچھائے گئے، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں دی گئی، ہر تکلیف کو، ہر ظلم و ستم کو سہ کر آقا نے امت تک ایمان کی دولت کو پہنچایا، دین کو پہنچایا۔ اس سے بڑا کوئی احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے، چوتھی چیز جو محبت کے سبب بنتی ہے، وہ ہے قرابت، رشتہ داری۔ ہمارا بیٹا کالا بھی ہو تب بھی وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہم کو نظر آتا، ہماری بیٹی کیسی بھی ہو دیکھنے میں، لیکن ہم اس کو پاپا کی پری کہتے ہیں۔ کیوں؟ رشتے کی وجہ سے۔ ماں باپ گورے ہو یا کالے ہوں، ماں باپ کی عزت، احترام اور محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت کی ایک چوتھی وجہ قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ گورے ہوں تو ہم کو محبت ہوگی، ماں باپ کالے ہوں تو ہم کو محبت نہیں ہوگی، ایسا ہے نہیں ہے۔ رشتے کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے بھی انسان سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت میں ہم سے کتنے قریب ہیں۔ قرآن کے میں نے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں سے اس کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جان سے بھی بڑھ کر کے ہیں نبی ایک ایمان والے کے لیے۔ تو الغرض محبت کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، وہ سارے اسباب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل طور پر موجود ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ جب تک کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، تب تک کہ اس کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔